ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا نبينا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، آج ہم جس مجلس میں جمع ہیں وہ نکاح کی مجلس ہے. میں نے نکاح کے متعلق آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کے 21ویں پارے کی سورہ روم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نکاح کے مقصد کو بیان فرما رہا ہے کہ نکاح کا مقصد آخر کیا ہے، نکاح سے کیا چاہا جا رہا ہے، نکاح کیوں کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. کہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اپنی نشانیوں کو بیان کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں کیا کیا ہیں. تو اس میں سے اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. ان خلق لکم من انفسکم، پھر تمہی میں سے تمہاری بیویوں کو بنایا، یعنی تمہارے جوڑے بنائے. اب یہ جوڑے بنانے کی تقسیم کس طرح ہے، جوڑے کس طرح بنائیں، جوڑے بنانے کا مقصد کیا ہے، تو اس مقصد کو آگے کے جز میں بتلایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ آپس میں محبت قائم ہو اور آپس میں مودت بڑھے، ایک دوسرے کا دکھ درد ایک دوسرے کو چڑھے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سب سے پہلے اس دنیا کا سب سے پہلا انسان بنایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پھسلی سے پیدا فرمایا. اور بائیں پھسلی سے پیدا فرما کر کیا بتلایا، اس سے بتلانا کیا مقصود ہے، اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہر طرح کی قربت اختیار کرنا، یعنی کس طرح اب آپس میں میل جول، آپس میں محبت، آپس میں خلوص، للہیت، تقوی، پرہیزگاری، یعنی ہر تمام معاملات میں، تمام معاشرتی نظام میں، معاملتی نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال کیا جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ نساء پوری عورتوں کے احکام کے بارے میں نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا لفظ جو استعمال کیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ان لوگوں کو خطاب نہیں فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانیت کو خطاب فرمایا، تمام انسانیت کو خطاب کر کے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو تم اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. یعنی ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب ایک جان سے پیدا کیا تو آپس میں خلوص و للہیت ہو، لیکن وہ ڈر، وہ محبت کس طرح ہو، اس میں کس طرح کی پاسداری ہو، کس طرح کا لحاظ ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتقوا کا لفظ استعمال کیا. اس لفظ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہر کام میں، جو بھی کام ہم کریں، جو بھی جس طرح بھی کریں، ہر چیز میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال ہو، ہر چیز میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لحاظ ہو. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. پھر میں نے آپ حضرات کے سامنے نکاحی کے متعلق سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد نقل کیا کہ اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. یعنی اس حدیث پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جس آدمی کا نکاح ہو گیا، جب کسی آدمی نے نکاح کر لیا تو اب اس کا آدھا دین پورا ہو گیا، یعنی دین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، احکام الہی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے، وہ تمام احکام الہی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ جب ہوگا تو یہ مکمل مل کے ایک دین بنتا ہے، اور اس دین کے آدھے حصے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا نام دے دیا، یعنی جب آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اب آدھا ایمان مکمل ہو گیا، اب بقیہ آدھے کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ تو آگے فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي نِصْفِ الْبَاقِي، کہ بقیہ جو آدھا ایمان ہے، آدھا ایمان تو نکاح کر کے مکمل ہو گیا، لیکن جو آدھا آگے کا ایمان بچا ہوا ہے، اس آدھے ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں ڈرنا ہوگا۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے۔ بقیہ آدھا ایمان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ایسی ذات ہے جس کے اسوہ حسنہ پر اگر کوئی عمل کرے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر کوئی چلے تو کوئی بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اس کو ناکام نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی ایک ایسی ہستی ہے جن کے تمام اخلاق عادات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام عادات کو، معاملات کو امت کے سامنے پیش کیے۔ امت کے سامنے پیش کر کے کوئی فارمیلٹی ادا کرنے کا مقصد نہیں تھا، لیکن صرف مقصد یہ تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اسی امت میں یہی امت آخری امت ہے اور اسی امت میں قیامت بھی آئے گی۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت محمدیہ کو، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے آخری انسان جو ہوگا اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کا عملی نمونہ پیش فرما دیا۔ اب وہ چاہے دکانوں میں جائے، کاروبار میں جائے، گھر میں رہے، باہر رہے، اکیلے میں رہے، کسی بھی زندگی کے کسی بھی پہلو میں رہے، کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود نہ ہو۔ لیکن آج ہم پوری دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہیں؟ آج ہم مسلمان ہیں، ہر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، آپ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور قرآن کریم جو کہ آخری کتاب ہے اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آج مسلمانوں پر ظالموں کے ظلم سے کسی طرح کی بھی رہائی نہیں ہے، مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ہو رہے ہیں۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم نے احکام الہی، یعنی احکام الہی قرآن پاک کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں پیوست نہیں کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے پیش فرمایا۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ طریقہ پیش فرمایا، ان کی تربیت تھی تو وہ جنگل کے چرواہے تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا، سال لڑا کرتے تھے، لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، انہوں نے احکام الہی یعنی قرآن کے احکامات کا پاس و لحاظ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا پاس و لحاظ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فلاح و بہبودگی کے کامیاب منازل طے کروا دیے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جنت کی بشارت دلوا دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ستارے بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کرام کو کسی ایک کی بھی تلافی نہیں کی، سب کو فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم کسی ایک کی بھی پیروی کر لو گے، تم کسی ایک کی بھی بات مان لو گے، کسی ایک کے بھی نقش قدم پر چل لو گے
تو تمہارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، دوزخ والے راستے سے بچ جاؤ گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا تھا، اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم اپنی عملی زندگی میں داخل کریں تو انشاءاللہ ہم بھی خوشگوار اور بامراد زندگی ہماری بھی ہو جائے گی، اور ہم بھی جہنم والے راستے سے ہٹ کر جنت والے راستے پر آ جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز کو پوشیدہ نہیں رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ کہ ہم نے دونوں راستے آپ کے لیے آسان کر دیے ہیں۔ دو راستے کا مطلب کیا ہے؟ ایک جنت والا راستہ، ایک دوزخ والا راستہ، ایک آسان راستہ، ایک تنگ راستہ، ایک اچھا راستہ، ایک برا راستہ۔ اب کام تمہارا ہے کہ تمہیں اپنانا کون سا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بتلا دیا کہ تم یہ کام کرو گے، تم میرے احکامات پر عمل کرو گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ گے تو تم جنت کے راستے میں جاؤ گے، یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس سے انحراف کرو گے، اس سے منہ پھیر لو گے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، برے راستے میں، بری جگہ میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو راستے بتلا دیے، اور ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سلیم سے بھی نوازا ہے۔ اب ہماری عقل خود تسلیم کرے کہ کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے۔ یہ اس طرح ہم ہماری عقل تسلیم کر سکتی ہے، لیکن آج اپنی انا کی خاطر، اپنی ضد کی خاطر، اپنی تھوڑے سے بول چال کی خاطر کہ یہ ناراض ہو جائیں، وہ ناراض ہو جائیں، اس رشتے کے اس لیے آج ہم تمام تعلقات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالائے طاق رکھ کر ہم دھڑلے سے جنت والے راستے کو چھوڑ کر دوزخ والے راستے کی طرف چل رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نکاح کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے منازل طے فرما دے، اور زوجین کے دلوں میں اسوت، اخوت و محبت پیدا فرما دے، اور مساوات اور برابری کا درس قائم کر دے۔ آمین۔